السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پر اپنا خصوصی فضل فرمائے اور ساتھ ہی بری نظر اور برے لوگوں سے آپ کی حفاظت رکھیں۔ نماز تہجد پڑھنے کا خاص عمل، جو کہ ایسا عمل ہے کہ جو بھی شخص اس طرح سے اگر نماز تہجد ادا کرتا ہے، اللہ پاک کے حکم سے صبح ہوتے ہی اس کی ہر حاجت منظور کی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور ایسمس بھی کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ در حقیقت اللہ پاک کے کلام میں ذکر، اذکار میں، وظائف میں، نماز میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں، بلکہ ہماری ہی کسی نہ کسی کوتاہی کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے۔ اس لیے وظائف کلام الہی کے بجائے اللہ پاک سے اپنی غلطیاں، کوتاہیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے معافی مانگا کریں، کیونکہ ہماری دعائیں قبول کی تو جاتی ہیں، لیکن ہر کام کا، ہر دعا کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ بے صبری سے نہیں بلکہ صبر نماز کے ساتھ کام لیا کریں، بے شک اس کے خزانے میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں۔ اس طریقہ کار کے مطابق اگر آپ نماز تہجد ادا کریں گے تو آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ صبح ہوتے ہی اللہ پاک کے کرم سے آپ کی ہر حاجت قبول فرمائی جائے گی۔ اس مکمل طریقہ کار کو یا پھر معلومات کو جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، تاکہ کوئی بھی عمل، طریقہ کار نماز تہجد کا آپ سے مس نہ ہو جائے۔ نماز تہجد کی بہت سی زیادہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور اس کے بارے میں ایک نہیں کئی احادیثیں اور آیات مبارکہ بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو حدیث مبارکہ سناتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین نماز یعنی کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز نماز تہجد ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں کیا ارشاد ہے وہ بھی سنیے، جس کا خوبصورت ترجمہ ہے، اور رات کے ایک حصے میں تہجد کے لیے اٹھو، یہ تمہارے لیے زیادہ مؤثر ہے اور قرآن کی تلاوت کے لیے زیادہ مناسب۔ اس کے فضائل و برکات بھی انتہا کے ہیں کہ اگر آپ سننے پر آئیں تو آپ نماز تہجد کو اپنے اوپر فرض کر لیں گے، یعنی کہ یہ نماز پڑھنے سے آپ کو اس کے کتنے فضائل و برکات نصیب ہوتے ہیں، یہ بھی ساتھ ہی آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلی کہ اللہ پاک کی آپ کو قربت نصیب ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے سے اللہ پاک کی رضا اور قربت یعنی کہ اس کی محبت نصیب ہوتی ہے، اس کی رضا آپ کو ملتی ہے، اور جس شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور رضا حاصل ہو جائے اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ دوسرا ہے دعا کا قبول ہونا۔ رات کے اوقات میں کی گئی دعائیں زیادہ قبول کی جاتی ہیں، کیونکہ رات کے پہر میں یعنی کہ تہجد کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پہلے آسمان پر آتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، یعنی کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، آپ کوئی بھی تمنا رکھتے ہیں تو اس کے لیے عرضی پیش کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے تو جب آپ اس کو تہجد کی نماز میں پیش کرتے ہیں تو وہ قبول کی جاتی ہے۔ تیسرا اس میں ہے روحانی سکون۔ یہ نماز انسان کو روحانی سکون عطا کرتی ہے، یعنی کہ انسان کسی بھی پریشانیوں کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہے، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر وہ پرسکون نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے، تو یہ نماز انسان کو روحانی جسمانی سکون بھی عطا کرتی ہے۔ اور اس میں آخر ہے نیکیوں کا اجر۔ نماز تہجد کی نماز سے نیکیوں کا اجر اور زیادہ بڑھتا جاتا ہے، یعنی کہ آپ جتنی نیکیاں کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو نیکیاں اور زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، جس کی بدولت آپ کی نیکیاں اور زیادہ بڑھتی رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی گناہوں کی معافی ملتی ہے، یعنی کہ جتنی زیادہ آپ نیکیاں کرتے جاتے ہیں آپ گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اور ساتھ ہی جو آپ نے گناہ کیے ہوتے ہیں آپ کے دل میں اس کی شرمندگی آنے لگتی ہے اور آپ اس کے لیے معافی طلب کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی معافی کو قبول فرماتا ہے۔ نماز تہجد پڑھنے سے انسان کی دنیاوی اور آخرت کی جو حالت ہے وہ دونوں ہی بہتر ہوتی ہیں، اس لیے یہ مسلمانوں کے لیے ایک خاص عبادت قرار پائی ہے، اور بے شک یہ اللہ پاک کے لاڈلے بندوں کو رات کے آخری پہر میں نصیب ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی قرآن پاک کے سورۃ فرقان کی آیت نمبر 64 میں بھی خوبصورت سا ارشاد ہے، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات بیان کرتی ہیں۔ یہ لوگ رات کے وقت اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، یعنی کہ وہ نماز تہجد کی حالت میں اپنے رب کے حضور
حاضر رہتے ہیں۔ یہ ذکر اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ ان کی عبادت میں خشوع خضوع پایا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور صورت ہے سورۃ الزمر، اس کی آیت نمبر 9 میں خوبصورت سی تفصیل ہے کہ اس کا خوبصورت ترجمہ بھی آپ کو سناؤں گی کہ کیا وہ شخص جو رات کے وقت اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام میں رہتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، کیا وہ ان لوگوں کے برابر ہو سکتا ہے جو ایسا نہیں کرتے؟ کہہ دو، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ در حقیقت نصیحت تو عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز تہجد بہت ہی زیادہ فضیلت والی نماز ہے۔ اس طرح نماز تہجد کو لے کر ایک اور حدیث مبارکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث نماز تہجد اور رات کی عبادت کی طرف کو زیادہ واضح کرتی ہے، کیونکہ رات کی عبادت کے ساتھ اور روزے کا خصوصی ذکر جنت کی فضیلت میں سے آتا ہے۔ یہ وقت یعنی کہ نماز تہجد کا وقت دعاؤں کو قبول کروانے والا خاص وقت ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو اس نماز کو یعنی کہ نماز تہجد کو میں فرض فرما دیتا۔ تو سوچئے کس قدر یہ دو نفل یعنی کہ نماز تہجد کی یہ نماز کس قدر عظیم برکت اور فضیلت والی ہے۔ اس کی 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں بھی روایات سے ثابت ہو چکی ہیں۔ آپ نے اس نماز کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، اس میں کون کون سی دعائیں کرنی ہیں جس سے آپ کی رکی ہوئی دعائیں قبول و منظور ہو جائیں گی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آپ نے اس نماز کو یعنی کہ نماز تہجد کو اس طرح سے ادا کرنا ہے کہ رات کے پہر جب آپ اٹھیں تو آپ نے وضو کر کے جب نماز ادا کرنی ہے تو پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص کو 11 بار پڑھنا ہے اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الناس کو بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے جو کہ دعائے تہجد کہلاتی ہے، جو کہ آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جس کا خوبصورت ترجمہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں اور تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور میرا نقص پورا فرما۔ مطلب کہ آپ جب سجدے میں جائیں گے تب بھی انتہا کی دعائیں کر سکتے ہیں، کیونکہ بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے اپنی دعاؤں کو اپنی حاجتوں کو اس کی پاک بارگاہ الہی میں پیش کرتے رہیں۔ سجدے میں دل کھول کر اپنی دعاؤں کو، تمناؤں کو، التجاؤں کو پیش کریں۔ تہجد کی نماز میں دعاؤں کا خاص اور خاص اہتمام کیا کریں۔ تہجد کی نماز میں دعاؤں کی قبولیت کی خاص اہمیت ہے، ایک خاص فضیلت ہے، اس لیے اس وقت یعنی کہ تہجد کی نماز کے وقت سجدے میں جا کر اپنی ضروریات اور خواہشات کے لیے خاص دعا کرنا بہت ہی زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دعا استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کا خوبصورت ترجمہ ہے، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ پاک کی خاص اور خاص اگر آپ رحمت مانگنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں جو کہ دعائے طلب رحمت کہلاتی ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور آگ سے پناہ مانگتا ہوں۔ آپ کے دل میں جو بھی تمنائیں ہیں، جو بھی صدیوں سے آپ کی مشکلیں، رکاوٹیں ہیں اور تمنائیں، دعائیں ہیں، حاجتیں ہیں، خواہشات ہیں جو قبول و منظور نہیں ہو رہی، اپنی غلطی و گستاخیوں کے لیے معافی بھی مانگیں اور ان دعاؤں کو اس کی پاک بارگاہ الہی میں پیش بھی کریں، اور ساتھ ان سب دعاؤں کو سیو کر لیجئے۔ جیسی آپ نماز تہجد کو ادا کریں تو اس وقت آپ ان دعاؤں کو لازماً پڑھیں، جو کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے آپ کی جو رکی ہوئی دعائیں ہیں وہ قبول و منظور ہو جائیں گی۔ اسے آپ خود بھی کریں اور خصوصاً اپنے سب عزیزوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کریں۔